آپ کی جماعت میں کرپشن نہیں ہے, آپ کی جماعت میں خدمت ہے, آپ کی جماعت میں کوئی وہ جگیردارانہ سسٹم نہیں ہے, آپ ایک غریب, آپ لوگ خود بھی غریب لوگ ہیں, مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا, لیکن لوگ جو ہے نا پھر بھی آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے. یہ کیا مسئلہ ہے, مطلب لوگوں میں کب شعور آئے گا؟ السلام علیکم دوستو, اس وقت جو ہے نا ہمارے جو کوٹلہ چاکر ہے پی پی 224 جہاں اور این اے 153 جو ہے اس حلقے میں, جہاں ہمارے ساتھ جو ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار موجود ہیں, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے کے امیدوار حکیم اظہار الحق صاحب, اور دوسرے جو ہیں ایم پی اے کے امیدوار ہیں شاہد محمود بلوچ صاحب. تو ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ آج ہمارے علاقے کوٹلہ چاکر میں آئے ہیں تو وہ یہاں کی جو عوام ہے, یہاں کے لوگوں کو یا اس حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے کوٹلہ چاکر میں آئے ہیں اور یہ بڑی بات ہے, اور میرے خیال میں آپ اس حلقے سے یہاں سے پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے کوئی امیدوار آئے ہیں تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. تو سب سے پہلے سر آپ ہمیں مختصر سا مجھے اس کا جواب دیں کہ سر آپ کی جماعت کا منشور کیا ہے؟ جی جماعت اسلامی کا مختصر سا منشور جو ہر بندے کو سمجھ آ سکتا ہے, جامع منشور. جماعت اسلامی قرآن کا دستور, قرآن کا نظام, اسلامی پاکستان اور اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان, یہ جماعت اسلامی کا مختصر منشور ہے. اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. جب اسلامی نظام ہوگا تو ہر کسی گلے اور محلے کا نظام بھی بن جائے گا, ہر بندے کا اس کا حق بھی ملے گا. جب اسلامی پاکستان بن جائے گا تو اس میں ہر کسی کا حقوق کا خیال رکھا جائے گا. یہ مختصر منشور ہے, اگر وضاحت میں جائیں تو پھر اس میں وضاحت بہت زیادہ لمبی ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ سر. سر ہمارا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ سر آپ سے سر ہمارا سوال ہے کہ آپ کی جماعت میں کرپشن نہیں ہے, آپ کی جماعت میں خدمت ہے, آپ کی جماعت میں کوئی وہ جگیردارانہ سسٹم نہیں ہے, آپ ایک غریب, آپ لوگ خود بھی غریب لوگ ہیں, مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا, لیکن لوگ جو ہے نا پھر بھی آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے. یہ کیا مسئلہ ہے, مطلب لوگوں میں کب شعور آئے گا؟ اب آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں, یہی سوال میں عوام سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی ایک اچھی جماعت ہے, جماعت اسلامی کرپشن سے پاک جماعت ہے, جماعت اسلامی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور خدمت کی جماعت ہے, لوگوں کی خدمت کرتی ہے, تو وہ ہماری طرف کیوں نہیں آتی؟ تو اس میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو فیوڈلزم ہے, یہاں پر جو ایک لوگ دبے ہوئے ہیں, یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے. اور ہمارا جو نعرہ ہے وہ شاید بھائی نے بھی آپ کو بتایا ہے, اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جماعت یہی چاہتی ہے کہ جماعت جو ہے وہ بندوں کی غلامی سے نکال کر وہ اللہ کی غلامی میں ہم نے دینا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ, لیکن لوگ آنا نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس غلام ہی ٹھیک ہے. ہاں, وہ اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو انہوں نے اپنا حال دیکھ لیا ہے کہ اب تک جو ہے وہ ابھی تک لائن لگے ہوئے ہیں ہر چیز کے لیے, اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, اور ظلم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو ایک اچھا اور خوشحال پاکستان دینے کی نوید سناتے ہیں. بہت شکریہ سر. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ لوگ کسی دوسری جماعت سے, جیسے آپ نے 2013 میں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تھا خیبر پختونخوا میں, تو اس وقت آپ کیوں نہیں کر لیتے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ اصل میں ہمارا ہے شورائی نظام جماعت کا, اور شورا ہی اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ آئندہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی. اس دفعہ شورا کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے نشان پر اور اپنے پرچم کے نیچے ہی الیکشن لڑیں گے, اور انشاءاللہ عوام کو ایک اچھا پیغام دیں گے. سر آپ کی جماعت میں ایک شخص ہے سینیٹر مشتاق احمد, بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ہیرا ہے وہ. بالکل. تو میرے خیال میں, اور میرے خیال باقی سب بھی ہیرے ہیں, لیکن اس کا جو ہے نا اس کا ہم ایک شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت ہی جو ہے نا انہوں نے جس طرح پوری دنیا میں اسلام کے لیے آواز بلند کی, اور ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے جو ہے نا آواز بلند کی ہے. تو ہمیشہ کوئی بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی غیر اسلامی بل آتا ہے تو سب سے کہ ان کے سامنے اکیلا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, وہ سینیٹر مشتاق احمد ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, آپ نے ان کے متعلق تو بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان وہ مرد مجاہد ہے جو کہ ڈٹ کے کھڑا ہے, اور وہاں پر اگر کوئی ایسی غیر اسلامی
اور عوام کے خلاف کوئی ایسا بل پیش ہوتا ہے تو وہ واحد شخص ہے جو کہ اپنی آواز اٹھاتا ہے، اور نہ صرف آواز اٹھاتا ہے بلکہ اس کو آپ ایسے سمجھے کہ پرزور طریقے سے آواز اٹھاتا ہے۔ تو کیونکہ ہماری وہاں پر اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ ہم اس قانون کو جو کہ غیر شرعی ہوتا ہے اور عوام کے خلاف ہوتا ہے اس کو روک سکیں، لیکن ہم اپنا حق ادا ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر عوام ہمارے ساتھ دے تو کئی سینیٹر مشتاق جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، تو ان لوگوں کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا کوئی بل پیش کر سکیں۔ جی سر، میرا آخری سوال ہے ہمارے جو شاہد محمود بلوچ صاحب ہیں، جو ہمارے ایم پی اے کے امیدوار ہیں PP 224 سے، ان سے آخری میرا یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں اس حلقے کے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑیں، جماعت اسلامی یوتھ کا حصہ بنیں، جماعت اسلامی کا حصہ بنیں۔ جماعت اسلامی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی جس طرح مجھے جماعت اسلامی آگے آنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، قیادت کرنے کا موقع فراہم کیا، آپ کے لوگوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ آپ کو بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آگے ہیں اور جماعت اسلامی کا دست بازو بنے اور جماعت اسلامی کا قیادت جی کریں۔ آپ نے ایک نوجوان تیار کر دیا ادھر، مطلوب احمد۔ جی ہمیں فخر ہے کہ مطلوب احمد رحمانی نے اس کوڑلا چاکر کے حلقے میں ایک روشنی کی کرن جلائی ہے، دیا جلایا ہے روشنی کا، اور انشاءاللہ اس روشنی کے سے یہ کوڑلا چاکر انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائے گا، اور یہ روشنی پھیلتی پھیلتی انشاءاللہ پورے جلال پور کو ملے گی۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ یہ موجود تھے MPA کے امیدوار اور MNA کے امیدوار جماعت اسلامی کے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کے لیے، کس کو کیا سوچ کے آپ نے ووٹ دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔